نحمدک یا اللہ علی ما خلقتنا وعلی ما رزقتنا وعلی ما ہدیتنا الی صراط مستقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کی اس مقدس محفل میں جو ہمارے بھائی محمد شہزاد سعیدی اور محمد شہباز سعیدی اتاری جن کے گھر پر ماؤں بہنوں کی اصلاح کے لیے آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا، اس کا عنوان ہے قرآن و سنت کی روشنی میں والدین پر ان کی اولاد کے کیا حقوق ہیں اور ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو کس طرح نبھا رہے ہیں۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا، غیب دان نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو روایت کیا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو اولاد دے، آگے عام ہے بیٹا عطا کرے یا بیٹی عطا کرے، قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں پر لازم ہے جتنا خوشی بیٹے کی کرتے ہیں اتنی ہی خوشی بیٹی کی کیا کریں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی میرے امتی کو اولاد کی نعمت عطا کرے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو اس پر یعنی والدین پر ابتداءً اس پیدا ہونے والے کے 3 حق ہوتے ہیں۔ ابتداءً نمبر 1، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بچی یا بچہ پیدا ہو جائے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا والدین پہ یہ پہلا حق ہے کہ اچھا نام اس کا تجویز کریں۔ نمبر 2، فرمایا جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ اب وہ تعلیم لینے کے قابل ہو گیا، اب بات کرنے سمجھنے کے قابل ہو گیا، تو فرمایا اس کو دوسرا حق یہ ہے کہ والدین اس کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں۔ تیسرا حق آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ سن بلوغت کو پہنچے، بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کی پھر یہ شادی کر دیں، اس کا نکاح کر دیں۔ اب غور کیا جائے اس بات پر جس حدیث کو ہم نے ابھی تلاوت کیا ہے کہ سب سے پہلا حق بچے کا والدین پہ یہ ہے کہ اس کا نام اچھا تجویز کریں۔ یہ شریعت نے مسلمان والدین پر ذمہ داری عائد کی اولاد کے حقوق میں۔ جب ہم اپنے معاشرے میں اس پہلے حق کی طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ اس ذمہ داری کو کس طرح نبھا رہے ہیں، تو ہمیں اکثریت اس کے خلاف نظر آتی ہے۔
بہت کم ایسے مسلمان ہیں جن کے ہاں بچیاں یا بچے پیدا ہوں اور وہ ان کا نام اسلامی قرآن و سنت کی روشنی میں تجویز کریں۔ بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، معاذ اللہ بچہ پیدا ہوا، فلاں فنکار اور فلاں گانے والے بندے کے نام پہ اس کا نام تجویز کرتے ہیں، فلاں جناب فلمی اداکار ہیں، فلاں ڈرامے میں آتا ہے۔ اسی طرح بچیوں کی حالت ہے، جبکہ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ اسلام کی روشنی میں اس کا اچھا نام تجویز کرنا۔ اچھا نام کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے معنی کے اعتبار سے اچھا معنی رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو بیٹی عطا فرمائی تو اس کو چاہیے اس کا نام وہ رکھے عائشہ رکھے، اس کو چاہیے اس کا نام صدیقہ رکھے، اس کو چاہیے اس کا نام زینب رکھے، اس کا نام کنیز فاطمہ رکھے، نور فاطمہ رکھے، عروج فاطمہ رکھے۔ الغرض بہت سارے اسلامک نام ہیں جو بچیوں کے ہم رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر بیٹا عطا فرمایا ہے تو نام رکھنے کی دنیا میں یہ طریقہ اختیار کرنا غلط طریقہ ہے کہ فلاں گلوکار، فلاں فنکار، فلاں اداکار کے نام پہ میں اپنے بچے کا نام رکھوں گا، بلکہ آپ مسلمان ہیں، آپ پر ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے اپنے بچے کا نام وہ رکھیں جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اچھا ہو۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے تو اس کا نام میرے نام پر رکھا کرو، یعنی محمد سے ابتدا ہو۔ مثال کے طور پر محمد عبداللہ، محمد عبد الرحمن، محمد عبد القادر، محمد عبد الخالق۔ اسی طرح اکیلا عبداللہ بھی رکھ سکتے ہیں، اکیلا عبد الرحمن بھی رکھ سکتے ہیں، اور کتنے انبیاء، رسول، صحابہ، اہل بیت اطہار کے افراد ہیں جن کے ناموں پر ہم اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا حق تھا جس کو جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو لوگ اس حق کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے۔ نمبر 2، دوسرا حق اس سے بھی قدر اہم ترین ہے، بئی معنی وہ اہم ہے کہ اس انسان کی ساری زندگی کا نظام، وہ بچی ہے یا بچہ ہے، اس کی ساری زندگی کا نظام وہ اللہ کی رضا میں گزارے گا یا ناراضگی میں، والدین کی فرما برداری کرے گا یا ان کے خلاف زندگی گزارے گا، یہ دوسرے حق کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دو۔ اب غور کریں، اس بات پہ غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم دینے کا معنی کوئی یہ ہرگز نہ سمجھے کہ فقط اس کو عربی میں قرآن پڑھنا آ جائے، یہ مطلب نہیں ہے یہاں۔ اگرچہ بچوں کو قرآن شریف عربی میں پڑھانا یہ بھی والدین کا حق ہے، لیکن جو اس حدیث میں ذکر کیا جا رہا ہے قرآن کریم کی تعلیم دینا، کیا مطلب ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اولاد کو اتنا دین کی تعلیم سکھائے کہ اولاد کو پتہ چلے اللہ کے میری ذات پہ کیا حقوق ہیں، مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے میری ذات پہ کیا حقوق ہیں، اسلام میں کیا حلال ہے، اسلام میں کیا حرام ہے، میں نے کس کس کام کو فرض کے اعتبار سے کرنا ہے، کون کون سی چیز ہے جو اللہ نے مجھ پہ فرض کر دی ہے اور کون کون سی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے مجھ پہ واجب ہے، کون کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے میری ذات پر سنت مؤکدہ کے درجے میں ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنا میرے اوپر لازم ہے کہ اگر میں نے ان کا ارتکاب کیا تو یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہو جائے گا اور اللہ رسول مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کی تعلیم بہت کم دی جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بچوں کو ہم نے سارے ہنر، سارے فن، ساری تعلیمات سکھانی ہیں، لیکن جو دوسرا حق تھا والدین پر کہ اپنی اولاد کو قرآن کی کیا دینی ہے، تم نے
تعلیم دینی ہے وہ ہم نے اپنا حق فراموش کر دیا ہے، ہم اس کے مطابق اولاد کی تربیت کرتے۔ غور کرنا ذرا اسی بات پر، میں آپ کو حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ کتاب سے ایک بات عرض کرتا چلوں، تنبیہ الغافلین سے۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے، میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے، یہ 1200-1300 سال پہلے کا محدث ہے جس کی میں بات عرض کر رہا ہوں، کہ ایک شخص ایک عالم دین کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا، اپنے اس عالم دین کا نام ابو حفص تھا، اور باپ نے آ کر کہا کہ حضور یہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، میرا بیٹا مجھے مارتا ہے۔ تو اس عالم دین نے، اس شیخ الحدیث اور فقیہ اور محدث نے باپ کو جواب دیا کہ یہ بات میں نہیں مانتا کہ باپ کو بیٹا مارتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ کو بیٹا مارے، میں اس بات کو مانتا۔ یہاں سے کم و بیش 1250-1300 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس عالم دین نے کہا جی میں نہیں مانتا اس بات کو، یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا ہو کر باپ کو مارے؟ ہاں البتہ یہ ممکن ہے کہ تو نے اس کو یہ پڑھایا ہی نہ ہو، تو نے اس کو یہ تعلیم دی ہی نہ ہو کہ تیرے اس پر حقوق کیا ہیں، تیرے اس پر حقوق کیا ہیں، تو نے اس کو کیا پڑھانا ہے، کیا سکھانا ہے، اور کس طرح اس نے زندگی گزارنی ہے۔ تو باپ سامنے سے کہنے لگا کہ حضور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل، یہ میرا ہی قصور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بیٹا دیا، پھر یہ تعلیم کی عمر تک آ پہنچا، اس کے باوجود میں نے اس کو قرآن اور شریعت کی تعلیم نہیں دی۔ تو وہ عالم دین پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ تو پھر آپ نے اس کو سکھایا کیا ہے؟ کہنے لگی میں بھی زراعت کا کام کرتا تھا، اور جیسے یہ بڑا ہوا میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا دیا، یہ بھی زراعت کا کام کرتا ہے۔ تو فرمایا میرا خیال ہے، اس عالم دین نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ تیرا بیٹا صبح جانور کو لے کر کھیتوں کی طرف جا رہا ہوگا، اور اس وقت یہ گندے اشعار گنگناتا ہوا جا رہا ہوگا، اور آگے تو آ گیا ہوگا، آگے تو آ گیا ہوگا، اس نے مثل جانور کے سمجھتے ہوئے تجھے مار دیا ہوگا، تو شکر کر کہ اس نے تیرا ساری ہی سرے سے ختم نہیں کر دیا۔ تو اب اس عالم دین کی اس بات سے کیا بات سامنے آ رہی کہ انہوں نے کہا بھائی صاحب تو اپنے بیٹے کی شکایت میرے پاس لے کر آیا ہے، حالانکہ تو مجھ سے پوچھتا ہے تو پہلا قصور تیرا ہے، پہلا قصور باپ کو کہا تیرا ہے۔ وجہ کیا بیان کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ والدین پر اولاد کا دوسرا حق کیا ہے کہ ان کو اسلامی تعلیم دیں، تو نے جب اپنے بیٹے کو تعلیم دی ہی نہیں ہے، تو نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے بیٹا تجھ پر میرے کیا کیا حقوق رکھے ہیں، والد کا شریعت میں کیا مقام ہے اولاد کی طرف، کیا کیا مقام ہے، جب تو نے اپنی اولاد کو بتایا نہیں تو وہ تیرا ادب و احترام کیسے کریں گے، وہ تیرا ادب و احترام کیسے کریں گے۔ اب اس بات پہ غور کیا جائے، ادھر اس حدیث کے دوسرے حق پہ غور کیا جائے، تو آج جو رونا رویا جاتا ہے کہ جناب اولاد نافرمان ہو گئی ہے، میری اولاد نماز نہیں پڑھتی، میری اولاد پردہ نہیں کرتی، یہ گانے باجے فلموں ڈراموں میں 24 گھنٹے منہمک ہیں، تو بندہ ان والدین سے پوچھے آپ نے ان کی اسلامی تربیت کتنی کی ہے، ان بچوں کو کتنا دین سکھایا آپ لوگوں نے۔ حالت تو یہ رہ گئی ہے دینی تعلیم کی کہ ہمارے ہاں 100 بندہ میل و فیمیل دونوں کو اکٹھا کر لیں، مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، اور 100 کے 100 بالغ ہوں، 100 کے 100 کیسے ہوں، ان میں سے ایک ایک سے پوچھتے جائیں کہ جب بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میرے خیال میں، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں،
میرے خیال میں 95% مسلمانوں کو اپنی اس پاک ہونے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ ہم نے اولاد کو یہ سکھایا ہے، ہم نے اولاد کو یہ دین کی تعلیم دی ہے۔ یہ کیا یہی حقوق تھے ہمارے اوپر جو ہم نے اولاد کے ساتھ ادا کر دیے؟ یہ انتہائی زیادتی ہے، اپنے ساتھ بھی اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی۔ یاد رکھیں، یہ جو اللہ نے آپ پر اولاد کے حقوق رکھے، اگر آپ نے ادا نہ کیے تو کل کو ان کا جواب بھی دینا ہوگا۔ دیکھیں نا، رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ السلام نے کیسا پیارا اسلوب بتایا۔ جیسے ہی بچہ کچھ بولنے سیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو تو فرمایا اس کو تم میری شریعت کی تعلیم سکھاؤ، میرے دین کی تعلیم دو۔ اب جس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے میرے باپ کا مقام کیا ہے، جس بچے کو والدین نے اتنا بتایا ہی نہیں ہے کہ تیری ماں کا شریعت میں رتبہ کیا ہے، بتائیے وہ گالیاں نہ دے تو کیا کریں؟ ہاں، جس کو آپ نے بتایا ہوگا کہ یہ تیری ماں ہے، اس کو آپ نے شریعت پڑھائی ہوگی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب تو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دے گا اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو پڑھیں گے سیکھیں گے، پھر اولاد والدین کے معاملے میں جتنے حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں ان کو پڑھیں گے۔ کیا خیال ہے جس بچی یا جس بچے کو خود یہ تعلیم وہ حاصل کر چکا ہو کہ میری ماں میرے لیے جنت بھی ہے، میری ماں میرے لیے دوزخ بھی ہے، جس بچی یا بچے کو یہ قرآن و سنت کی روشنی میں علم آ جائے میرا باپ میرے حق میں جنت بھی ہے، میرا باپ اور میری ماں میرے حق میں دوزخ بھی ہیں، تو بتائیے اب وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ ظاہر ہے وہی راستہ کہ جس راستے پہ والدین کے ساتھ سلوک کر کے بندہ کہاں پہنچ سکے گا۔ سنیے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان، اولاد کو سمجھایا، فرمایا والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، جنت بھی ہیں۔ فرمایا اگر تو نے اپنے والدین کی نافرمانیاں کی، والدین کی گستاخیاں کی، تو والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تجھے دوزخ میں ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے اپنے والدین کی فرما برداری کی، اپنے والدین کا کہا مانا، اپنے والدین کی ہمیشہ اطاعت میں زندگی گزار دی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تیری اس نیکی کی برکت سے اللہ تجھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ بتائیے جب ہم نے اپنی اولاد کو یہ تعلیمات دے رکھی ہوں تو کیا اس وقت بھی ایسی اولاد پیدا ہوگی جو اپنی ماں کو گالیاں دے گی؟ بتائیے نا، کیا اس وقت ایسی اولاد پیدا ہوگی جو اپنے باپ کو گالیاں دے گی؟ کیا اس وقت ایسی اولاد پیدا ہوگی جو اپنے باپ کو مارے گی؟ یا اس وقت ایسی بچیاں پیدا ہوں گی جن کو آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں دین سکھایا، ابتدا سے جیسے ہی وہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی ویسے ہی دین کی تعلیم شروع کر دی؟ بتائیے وہ پھر کسی غیر اجنبی مرد کی باتوں میں آ کر کیا وہ آپ کی عزت کو پامال کرتے ہوئے اس مرد کے ساتھ ہو کر آپ کے گھر کو چھوڑ کے نکل جائے گی گھر سے؟ یہ سارا وبال کیوں ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینا چھوڑ دیا ہے، آپ نے اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم دینا چھوڑ دیا ہے۔ آج بچیوں کو جو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، آج بچیوں کو جو کالج اور یونیورسٹی میں ماحول دیا جا رہا ہے، ظاہر ہے انہوں نے کل کرنا بھی تو وہی ہے۔ میڈیا پہ جتنی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، جتنے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، بتائیے یہ آپ کی دینی تعلیم کے مطابق ہیں یا خلاف ہیں؟ جب آپ کی اولاد کو ڈوز، آپ کی اولاد کو روزانہ جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ ہے اسلام کی تعلیم کے خلاف، تو پھر آپ ان سے توقع رکھیں جی یہ اسلام کے مطابق چلیں، یہ کبھی ممکن ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کسان اپنی زمین میں جس چیز اور جس نوع اور جنس کا بیج بوئے گا تو پھل بھی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ وہ گندم کا بیج ڈال کے آئے
اور وہ خواب دیکھتا رہے کہ میں اسے کپاس چنوں گا، کپاس کی فصل پاؤں گا، یہ ممکن ہے؟ اور وہ چاول کا بیج بو کے آئے اور وہ کہے جی اس سے اللہ تعالیٰ مجھے گندم عطا کرے گا، یہ ممکن ہے؟ معلوم ہو گیا کہ جیسا بیج، جیسی ڈوز، جیسی دوائی کسی کو دی جائے گی، اثر بھی وہی آئے گا۔ اب جب آپ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتے ہی نہیں ہیں، جب اپنی اولاد کو دینی احکامات سکھاتے ہی نہیں ہیں، جب اپنی اولاد کو قرآن و سنت آپ نے سکھانا ہی نہیں ہے، ان کو وہ بولنے اور سننے والے ہوتے ہیں تو میڈیا کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تھوڑے سے مزید بڑے ہوتے ہیں سکول اور کالج کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس سکول میں میں نے اپنی بچی کو داخل کرایا ہے وہاں کہیں ایسا ماحول تو نہیں کہ مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھتے ہوں، وہاں کہیں ایسا ماحول تو نہیں کہ بچیوں کو وہاں گانا باجا باقاعدہ طور پہ سکھایا جاتا ہو، وہاں کہیں ایسا ماحول تو نہیں کہ میری اولاد کو وہاں ناچنا سکھایا جاتا ہو۔ آج یہ سکول اور کالج میں یہ تفریح پروگرام بن گئے، جس پر قرآن و سنت کی لعنت آئی ہو، جس کام پہ اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی، یہ آپ کی اولاد کی تفریح پروگرام رہ گئے۔ بتائیے پھر جو ان کو تعلیم دیں گے اسی کا اثر آئے گا نا۔ ہم نے جو دوسرا حق ہمارے اوپر لازم تھا اکثر بھائیوں نے، وہ کیا تھا؟ اپنی اولاد کو دین کے مطابق تعلیم دینا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے یا بچی ہے جس کی عمر ہو گئی 7 سال، جس کی عمر ہو گئی 7 سال، اب والدین پہ کیا لازم ہو جاتا ہے؟ ہم اسی دوسری شق پہ کلام کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچی یا بچہ کتنی عمر کے ہو جائیں، فرمایا ان کو نماز کا حکم دو۔ کس چیز کا حکم دو؟ ان کو نماز سکھاؤ، ان کو طہارت کے مسائل، ظاہر ہے جب نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے طہارت شرط، نماز کے لیے طہارت کے مسائل آ گئے، طہارت میں پھر غسل کے مسائل آ گئے، وضو کے مسائل آ گئے، استنجا کے مسائل آ گئے، کپڑوں کی پاکی اور ناپاکی کے مسائل آ گئے، جس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی اس جگہ کی پاکی اور ناپاکی کے مسائل آ گئے۔ اب غور کریں، 7 سال کی عمر میں حدیث شریف ہے کہ اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ؟ نماز اور نماز کے متعلقہ احکامات، اور فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں، کتنے عرصے کے؟ اب بھی نہ پڑھیں تو فرمایا ان کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہ والدین پہ لازم ہے، یہ والدین پہ۔ آپ مجھے بتائیے جب بچہ 7 سے 10 سال کی عمر میں ہوتا ہے، اس وقت یہ ایک ایسی عمر میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو جس طرح ڈھالنا چاہیں یہ ڈھل جائے گا، جیسی عادت اس میں ڈالنا چاہیں وہ عادت آپ ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق بچہ جب 7 سال کا ہوا اس کو دین کی تعلیم نہ دی، اس کو نماز کا طریقہ نہ بتایا، اس کو غسل کا طریقہ، طہارت کے مسائل نہ بتائے، 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال، اب وہ پکی عمر کو چلا گیا۔ اب ہم کہتے ہیں جی وہ نماز نہیں پڑھتا۔ جب رسول اللہ نے تجھے جس عمر کے سٹیج پہ فرمایا تھا تو نے اپنی اولاد کو نماز کا کہا، تو نے اپنی اولاد کو نماز سکھائی، تو نے اپنی اولاد کو نماز کے متعلقہ جتنے احکامات ہیں، بالخصوص طہارت، کیونکہ نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے، جب تک طہارت نہ ہو نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اب اسی طہارت میں نجاست کی اقسام آئیں گی، اسی طہارت میں حد سے اکبر غسل کے مسائل آئیں گے، اسی طہارت میں حد سے اصغر وضو کے، اور وضو میں پھر استنجا کے مسائل آئیں گے، پھر حیض و نفاس کے مسائل آئیں گے عورتوں کے حق میں۔ بتائیے ہم نے اپنی اولاد کی کتنی شرعی تربیت کی ہے، حالانکہ اس کے بغیر کوئی چارہ۔ میں ایک مثال فرض کرتے ہوئے عرض کروں، آپ بھائیوں سے میرا سوال ہے، ایک شخص نماز پڑھنے آ گیا، ایک شخص نماز پڑھنے، لیکن اس کا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے، بتائیے اس کی نماز ہو جائے گی؟ ایک شخص نماز پڑھنے آ گیا، ظاہر وہ بالغ ہے، بالغ مرد ہو یا عورت ہو، خواہ غیر شادی شدہ کیوں نہ ہوں، وقتاً فوقتاً غسل فرض ہوتا ہی
ایک بندے کو غسل کے فرائض کا ہی پتہ نہیں، تو بتائیے جب غسل فرض ہوگا وہ پاک کیسے ہوگا؟ یہ سارا وبال جو آنے والی ہماری نسلوں کو پیش آ رہا ہے، جس وبال میں یہ لوگ ہمیں منہمک نظر آتے ہیں، بتائیے اس میں سب سے زیادہ قصور اولاد کا یا والدین کا؟ یہ والدین کا جرم ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہ دی۔ حالانکہ مصطفیٰ کریم آقا کیسے شفیق ہیں، فرمایا نام رکھنے کے بعد جو دوسرا حق ہے، اے والد اے والدہ، وہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو دین کی۔ اب غور کریں، غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ میں یہ بتا کے پھر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، مرد پہ غسل فرض ہو یا عورت پہ ہو، یہ یاد رکھیں، جب غسل لازم ہو جائے، جب تک یہ 3 باتیں نہیں پائی جائیں گی، بندہ پاک ہو سکتا، اور جو پاک نہ ہو، نہ وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہے، نہ وہ نماز پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، نہ وہ کعبہ شریف کے طواف کرنے کے قابل۔ جب جس پہ غسل فرض ہو جائے، پہلا فرض ہے کہ بندہ اس طرح غرارہ کرے، کلی کرے کہ پورے منہ میں حلق تک کوئی بال برابر جگہ خشک۔ دوسرا فرض غسل کا، ناک کے دونوں سوراخوں میں سخت ہڈی تک پانی کو یوں چڑھائے کہ پانی نیچے بہہ جائے۔ پانی فقط انگل کو پانی میں ڈال کے، پانی سے مس کر کے ناک کے سوراخوں میں داخل کرنے سے بندہ پاک ہو سکتا، پانی کا بہنا شرط ہے۔ اور ناک کے سوراخ میں کہاں تک پانی چڑھانا ہے؟ سخت ہڈی تک۔ یہ 2 فرض ہو گئے۔ تیسرا فرض ہے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر یوں پانی بہہ جائے۔ پانی کا بہنا شرط ہے، یوں پانی بہہ جائے کہ بال برابر جگہ خشک۔ اب یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ جس اسلامی بھائی یا اسلامی بہن پر غسل فرض ہو جائے کسی وجہ سے، خواہ حیض کی وجہ سے، خواہ نفاس کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، اور وہ ان 3 میں سے کسی ایک کام کو چھوڑ دے، پوری زندگی وہ ناپاک ہے۔ پوری زندگی وہ، جب وہ پاک ہی نہیں ہوا، بتائیے کبھی وہ آ بھی جائے نماز کی طرف تو اس کی نماز ہوگی؟ کیونکہ نماز کے لیے پاک کی شرط ہے۔ پاک ہونا نماز کے لیے کیا ہے؟ یہ اس بندے پہ جو وبال آیا ہے کہ اس کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں تھا، بتائیے یہ کن کی وجہ سے آیا ہے؟ والدین کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے۔ صحیح تربیت، اگر والدین نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی تو یہ دن ان کو دیکھنے۔ اب ذرا حدیث سنیے، رسول کائنات فخر موجودات مالک و مختار آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے کچھ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ جہنم کی آگ میں انتہائی سخت عذاب میں مبتلا تھیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی آپ کی امت کی عورتیں ہیں۔ فرمایا جبریل ان کا جرم کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، جب ان پہ غسل فرض ہو جاتا تھا، جب ان پہ غسل، یہ جان بوجھ کر غسل کو لیٹ کیا کرتی تھیں۔ پھر حدیث کے الفاظ سنیں، حضور علیہ السلام نے معراج کی رات اپنی امت کی کچھ عورتوں کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا اور جبریل سے پوچھا، جبریل یہ؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کی خواتین اور عورتیں ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل ان کا جرم کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی جب ان عورتوں پر غسل کیا ہو جاتا تھا؟ یہ غسل کرتی تھیں یا رسول اللہ لیکن لیٹ۔ لیکن اب غور کریں، جس نے غسل کیا ہے لیکن تھوڑی سی لیٹ کر کے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں نہ جانے ہندوؤں کی رسم ہے یا یہودیوں کی ہے، جب کوئی حیض سے فارغ ہوتی ہے یا نفاس سے، کچھ دن یہاں لوگوں نے اپنی طرف سے مخصوص کر رکھے ہیں کہ منگل کا دن ہو تو غسل نہیں کرنا، شام کے وقت اگر وہ فارغ ہوئی تو رات کو غسل، جمعرات کو غسل اس پہ فرض ہو گیا، اور جو عارضہ تھا عورتوں کا نسوانی عارضہ وہ ختم ہوا، تو جی بڑے کہتے ہیں کہ جمعرات کو غسل
نہیں کرنا، بتائیے ان باتوں پہ غور کریں اور ادھر رسول اللہ کی حدیث پہ غور کریں۔ حضور فرما رہے ہیں جو عورتیں غسل فرض ہو گیا اور غسل لیٹ کرتی تھیں میں نے ان کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہاں غسل کا ساری زندگی طریقہ ہی نہیں آیا۔ یہ تو اس کی سزا ہے جس نے کیا ضرور ہے، لیکن آج منگل ہے تو آج بدھ ہے، آج فلاں دن ہے، بزرگوں نے کہا، پتہ نہیں وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے شریعت کو توڑ کے تمہیں یہ سمجھا دیا۔ اسلام میں تو یہ ہے عشاء کی نماز کے وقت بھی اگر وہ عارضہ جاتا رہا، عورت پہ فرض ہے فوراً غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھے۔ اسلام میں تو یہ ہے اگر صبح 3 بجے وہ عارضہ جاتا رہا، عورت پہ فرض ہے غسل کر کے صبح کی نماز ادا کرے۔ اسلام میں تو یہ ہے، اسلام میں نہ کوئی دن کی پابندی ہے نہ کوئی وقت کی۔ اب غور کریں، جو غسل لیٹ کرے وہ تو جائے جہنم میں، اور جس کو غسل کا ساری زندگی طریقہ ہی نہ ہے وہ تو پھر جائے گا نا جنت میں، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ وبال کس کی وجہ سے پڑا؟ والدین کی اسلامی تربیت اولاد کی نہ کرنے کی وجہ سے، اولاد کی اسلامی تربیت نہ کرنے کے باعث۔ اسی طرح آپ آ جائیں نماز کی طرف، یہ تو نماز سے پہلے طہارت تھی۔ اب ایک شخص نے اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دی، ظاہر ہے جب دین کی تعلیم نہیں دے گا تو اس کو اولاد کو دینی معاملات اور احکامات کا کوئی علم، اور یہ سارا وبال والدین کی وجہ سے ہے اس پر۔ اب رسول اللہ نے فرمایا 7 سال سے نماز سکھانا شروع کرو، 10 سال میں جا کے اس کو مارو اگر وہ نہیں پڑھتا، اور ہم نے اس کو پوری زندگی کبھی نماز کی طرف کیوں؟ جب میں خود نہیں نماز پڑھوں گا تو ظاہر ہے میں اپنی اولاد کو کیسے کہوں گا؟ جب ماں نماز نہ پڑھے وہ اپنی بچی کو کیسے کہے گی بچی اٹھ نماز پڑھ، بیٹی اٹھ فلاں نماز کا ٹائم ہو گیا؟ والد خود بے نمازی ہے، بتائیے وہ اپنی اولاد کو کس منہ کے ساتھ کہے گا کہ بیٹا کیا کرو، بیٹی کیا کرو؟ وہ سامنے سے جواب نہیں دیں گے، ابا جان اگر اتنا ہی ضروری ہے تو آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ دیں گے جواب کہ نہیں دیں گے؟ اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا غیب دا نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے دنیا میں اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کی، اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کی، نماز نہ پڑھی، فرمایا جب یہ مر کے آئے گا اللہ اس بندے کو جہنم کی اس وادی میں ڈالے گا جس جہنم کی وادی میں اللہ فرعون، قارون اور حامان کو عذاب دے گا۔ میری امت کے بے نمازیوں کو اللہ اسی جہنم کی وادی میں ڈالے گا۔ بتائیے یہ بے نمازی ہوا والدین کی غفلت کی وجہ سے، والدین کی غفلت کی وجہ سے، کہ والدین نے اس کو دین کی تعلیم اس کی عمر کے اعتبار سے ٹائم پر دی، اگر دی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ غور کریں، یہ تو حدیث ہے، قرآن میں بھی یہی جملہ ہے۔ سورہ المدثر میں اللہ پاک نے آیت نمبر 40، 41 اور 42 میں ارشاد فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ محشر کے دن جب کچھ مسلمان جو خوش نصیب ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ جنت کو، اور جنہوں نے گندے اعمال کیے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا فی جنات، جنت والے جو مسلمان ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، وہ جہنمی مسلمانوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں جل رہے ہو، تم کس غلطی کی وجہ سے دوزخ میں جل رہے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، آگے جہنمی مسلمان پتہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، یہ جہنمی مسلمان کہیں گے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم دنیا میں۔ اب غور کر لیں کتنا بڑا وبال ہے یہ، آیا کیوں؟ والدین خود دین سے دور ہو گئے، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتے، حالانکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کا نام رکھنے کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ یہی ہے کہ اپنی اولاد کی تو نے کیا کرنی ہے؟ دینی تربیت کرنی ہے۔ اب دینی تربیت کیا؟
7 سال کی عمر میں نماز کا حکم، ساتھ ساتھ طہارت کے مسائل، جب بالغ ہو جائے تو غسل کے مسائل، پھر جب صاحب استطاعت ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، جب نکاح کرنے کے قابل ہو جائے تو نکاح کے متعلقہ جتنے مسائل ہیں یہ سب کے سب سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ابتدا سے ہم نے اپنی اولاد کو دین کی طرف لے آنے والا نظام ہی سرے سے چھوڑ دیا۔ اب آپ غور کریں، اس کو اپنا خارج میں لے جائیں، اپنے اس زمانے کی، اس معاشرے، اس محلے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں کتنے جامعات اہل سنت کی طرف سے بنائے گئے جہاں ترجمہ تفسیر کا بچیوں کو کیا کروایا جاتا ہے؟ کورس۔ کتنے جامعات مانا والا میں، فیصل آباد میں اہل سنت کی طرف سے یا رسول اللہ کہنے والوں نے بنا رکھے ہیں جہاں بچوں کو یعنی مردوں کو دین کی صحیح کیا دی جاتی ہے؟ تعلیم دی جاتی ہے۔ اب بتائیے کتنے فیصد لوگ دین کی تعلیم لینے جا رہے ہیں؟ اسی سے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اور سکولوں کی طرف آپ دیکھیں تو جو گورنمنٹ نے اپنی استعداد کے اعتبار سے بنایا کہ مانا والا میں اتنے کافی ہیں، وہ سکول کم پڑ گئے اور پرائیویٹ سکولوں کی حاجت آ گئی۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اولاد کو سکول نہ پڑھاؤ، پڑھاؤ، لیکن جو آپ کو آپ کے نبی علیہ السلام نے پہلا فرض اولاد کیا دیا ہے وہ کیا ہے کہ اولاد کی دینی تعلیم پہ توجہ دو، اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت پہ توجہ دو۔ نہ تمہیں کل کو کوئی پریشانی اٹھانی پڑے اولاد کی وجہ سے، نہ تمہاری وجہ سے اولاد کل کو اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ اس حالت میں جائے کہ ان کو دوزخ کے حوالے کر دیا جائے۔ دیکھیں رسول کائنات فخر موجودات مالک و مختار آقا غیب داں نبی علیہ السلام نے سیاستہ میں مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اگر آپ اپنی اولاد کو دینی تربیت دیں گے، دین کے مطابق ان کی آپ تعلیم کا نظام پورا کریں گے تو یہ صرف اولاد کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو یہاں بھی فائدہ ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے فائدہ ہے۔ سنیں مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث، آقا کریم علیہ السلام نے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، فرمایا اذا مات الانسان، جب بھی کوئی انسان مر جاتا ہے، جب بھی کوئی انسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا اس کے سارے اعمال کا نظام ختم کر دیا جاتا ہے۔ بندے کے مرتے ہی سارے نظام اعمال کا کیا کر دیا جاتا ہے؟ ہاں، فرمایا الا من ثلاثہ، 3 عمل بندہ ایسے کر سکتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، فرمایا آقا کریم نے مرنے کے بعد بھی اس کو ان کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا رہے گا۔ اب غور کریں، اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم اسلام کے مطابق کی تو آپ کو کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1، جو مرنے کے بعد بندے کو کام آتے رہیں گے، ان 3 میں سے پہلا نمبر فرمایا من صدقۃ جاریہ، کوئی بندہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر گیا، صدقہ مثلا مسجد بنوا دی، کسی کو دینی کوئی کتاب دے دی، کسی کو قرآن شریف دے دیا، کوئی مدرسہ بنوا دیا، مدرسے میں کچھ پیسے ہی دے دیے۔ اب غور کریں، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اگرچہ مر جائے، اس کے مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ ایسی فضیلت والی نیکی ہے، اگرچہ مر جائے گا قیامت تک اللہ اس کی قبر میں نیکیاں پہنچاتا رہے گا۔ نمبر 2، او علم ينتفع بہ، فرمایا یا ایسا علم چھوڑ گیا ہو جس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ مثلا دنیا میں رہتے ہوئے دین کی تعلیم دیتا تھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو مسائل سکھاتا تھا، شریعت کے احکامات لوگوں کو کہ نماز کا یہ حکم ہے، روزے کا یہ حکم ہے، قرآن کی تلاوت کا یہ حکم ہے، حج کا یہ حکم ہے، زکوٰۃ کا یہ حکم ہے، والدین کے حقوق کا یہ حکم ہے، بیوی کے حقوق یوں ہیں، شوہر کے حقوق یوں ہیں، اولاد کے حقوق، وہ لوگوں کو دینی دنیا میں رہتے ہوئے کیا دیتا رہا؟ تعلیم دیتا رہا۔ بتائیے اس بات پہ آ کر اس پہلے حق کی طرف لوٹے کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو اپنی اولاد کو دوسرا حق کیا دیا کہ اپنی اولاد کو دین کی تم نے کیا سکھانی ہے؟ تعلیم۔
اور ادھر کیا فرمایا؟ مرنے کے بعد جو چیز بندے کے کام آتی رہے گی وہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے دین سیکھنے میں کسی طرح سے وہ سبب بن گیا ہوگا۔ بتائیے جب والدین نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی ہوگی، دین کی تعلیم دلوائی ہوگی، اس کی تعلیم میں والدین سبب اور ذریعہ بنے کہ نہ بنے؟ اور یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ ایسی نیکی ہے بھلے یہ سبب اور ذریعہ بننے والا بندہ مر بھی جائے، فرمایا قیامت تک رب اس کی قبر میں اجر و ثواب بھیجتا رہے گا۔ اب دیکھیں ادھر آپ کا حق بھی پورا ہو گیا جو مصطفیٰ کریم نے دیا کہ اپنی اولاد کو تم نے کیا سکھانی ہے؟ شریعت، دینی تعلیم، اسلامی تعلیم اور اسلام کے احکامات۔ اور ادھر دوسرا فائدہ کیا ہو گیا کہ آپ اگرچہ مر جائیں کیونکہ آپ دین کا کوئی کام کر کے جو جا رہے ہیں، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ تیری قبر میں قیامت تک رب ثواب برابر بھیجتا ہی رہے گا۔ نمبر 3 فرمایا او والد صالح یدعو لہ، یا ایسی اولاد چھوڑ جائے کوئی بندہ، والدن اولاد چھوڑ جائے صالح، کیسی اولاد کی قید لگا حضور نے؟ نیک اولاد۔ فرمایا جو اپنی نیک اولاد چھوڑ جائے یدعو لہ، اور وہ اولاد باپ یا ماں کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا بھی کرتی رہے، تو میرے آقا نے فرمایا اگرچہ والدین دنیا سے چلے جائیں، جب اولاد نیک بنا کے گئے تو ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ ان کے لیے کیا ہو گیا؟ اب یہ جو مرضی ہو جائے، مر گیا، سارے اعمال ختم ہو گئے، لیکن نیک اولاد چھوڑ گیا تو نیک اولاد جتنی نیکیاں دنیا میں کرے گی، جتنی نیکیاں، مثلا کسی شخص نے اپنی بیٹی کو عالم دین بنایا، اپنی بیٹی کو کیا بنایا؟ اپنے بیٹے کو کیا بنایا؟ عالم دین بنا ڈالا۔ اب یہ خود مر گیا، اب یہ خود مر گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اسلام کا ایک مسئلہ سیکھنا، اسلام کا پوری رات کی عبادت سے اس کا زیادہ ثواب ہے۔ مثلا ایک بندہ عشاء سے کھڑا ہو جائے نفل پڑھنے میں، صبح کی اذانوں تک نفل پڑھتا رہے۔ دوسری جانب ایک بندے نے دین کا کوئی فقط ایک مسئلہ سیکھا یا سکھا دیا، حضرت ابو درداء کیا فرماتے ہیں؟ میرے نزدیک جس نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا یا سکھایا، اس کو اللہ اس سے زیادہ ثواب دے گا جو ساری رات نفل کے اندر کھڑا رہا ہے، جو ساری رات۔ اب اگر آپ اپنی اولاد کو دین سکھا گئے اور آپ کے بعد ظاہر انہوں نے آگے دین کو، تحدیث نعمت میں آپ کو عرض کروں، مجھے میرے والدین نے دین سکھایا، ابھی تک تا حیات زندہ ہیں، اللہ ان کی زندگیاں باقی رکھے، لمبی عمر کرے، ان کو اللہ صحت دے۔ میں مثال فرض کر رہا ہوں حدیث سمجھانے کے لیے، کل اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور میں اسی طرح جس طرح اب آپ کو دین سمجھا رہا ہوں، ایک مسئلے کا ثواب اتنا، اور میں آپ کو کتنے مسائل سمجھا چکا ہوں، اور یہ تو میرے صرف آج کے ایک درس کی بات ہے۔ تو بتائیے یہ اربوں کھربوں نیکیاں جو مجھے مل رہی ہیں میرے والدین کی قبر میں بھی، بولے نا، تو کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر میں بھی اربوں کھربوں نیکیاں پہنچیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے وہی آقا کریم کی حدیث سے ابتدا میں تلاوت کی، اچھا نام رکھے اور اپنی اولاد کو دینی تعلیم دے، دین کی اسلام کے مطابق جو شرعی اس کے اوپر احکامات ہیں تعلیم دے گا تو اس کو معلوم ہوگا نا میرے اوپر کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کس کو میں نے کرنا ہے اور کس کو میں نے چھوڑنا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ایک دن مسجد میں تشریف لے آئے تو 2 محفلیں سجی ہوئی تھیں، مختلف 2 گروہ میں صحابہ موجود تھے۔ ایک گروہ میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، ایک گروہ میں اللہ کا، اور دوسرے گروہ میں دین کے مسائل سکھائے جا رہے تھے، جس طرح ہم اب سیکھ رہے ہیں اس محفل میں۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت، یہ اللہ کی شریعت کو سیکھ رہے ہیں، یہ بھی۔ فرمایا میں اس محفل میں جا کے بیٹھوں گا جس محفل میں لوگ دین کو سیکھ رہے ہیں، لوگ دین کو، اس حدیث اور رسول اللہ کے اس عمل سے بھی معلوم ہو گیا
کہ اللہ کے محبوب کو دین سیکھنا اور سکھانا کتنا اچھا لگتا تھا، آپ اس کو کتنا پسند فرماتے تھے، آپ علیہ السلام اس بات کو کتنا اچھا سمجھتے تھے۔ تو کیا جس چیز کو ہمارے آقا کریم پسند فرمائیں، آقا کریم اچھا سمجھیں، ہمیں بھی اس کو اچھا سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم بھی تو آپ کے امتی اور غلام ہیں، آپ کے دیے احکامات میں ہم نے زندگیاں گزارنی ہیں۔ خدا را میرے تمام بھائیوں سے، تمام آنے والی معزز ماؤں اور بہنوں سے اپیل ہے کہ دین کی تعلیم خود بھی حاصل کریں، ضروری جو آپ پر مسائل اسلام عائد کرتا ہے ان کے احکامات خود بھی سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی دین کے احکامات سکھائیں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا ضخیم دین ہے جو 23 سال کا عرصہ نازل ہوتا رہا ہے، ہم 1 گھنٹے میں سارا تو آپ کو سکھا ہی نہیں سکتے۔ آج یہ پہلی محفل اس لیے کی ہے کہ آنے والے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو کم از کم اتنا ذہن مل جائے کہ یار دین کی تعلیم کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ انسان کیا ہے؟ جب تک ہم دینی تعلیمات حاصل نہیں کرتے ہم گویا مردوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ باقاعدہ یہ روایات ہیں کہ جہالت لا علمی ایسے ہی ہے جس طرح کے بندہ مردہ ہو، اور علم ایسے ہی ہے جس طرح کے بندہ حیات میں ہو، جس طرح کے بندہ حیات میں ہو۔ غور کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دینی تعلیم کا معیار کتنا اہم ہے، دینی تعلیم سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ خدا را خود بھی دین سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی۔ ماؤں بہنوں کے لیے اپیل ہے، اگر وہ دین سیکھنا چاہیں، جامعہ مسجد مولانا امانت علی والی کے بالکل متصل ساتھ جامعہ مدرسۃ البنات غوثیہ رضویہ بنا ہوا ہے، جہاں کسی طرح کی کوئی فیس نہیں لی جاتی، کسی طرح کی عمر کی کوئی حد۔ آپ جائیں، جس عمر کی بھی میری بہن ہے، ماں ہے، اس جامعہ میں جائیں، وہاں آپ باجی سے رابطہ کریں، جو بھی شرعی آپ کو رہنمائی درکار ہے وہاں سے لیں، آپ کو شرعی رہنمائی ملے گی۔ اور بھائیوں اپنے بیٹوں کو مسجد میں بھیجیں، روزانہ صبح کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ بچوں کو تقریباً سکھایا جاتا ہے دین، پھر ہر اتوار صبح کی نماز کے بعد دین کے ضروری مسائل سکھائے جاتے ہیں، پھر ہر جمعۃ المبارک والے دن تقریباً 1 بجے دین کے مسائل سکھانا شروع کیے جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اہل سنت کے ادارے موجود ہیں جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہیں۔ خدا را آپ آج یہ ذہن ضرور لے کر جائیں، ان کی محفل میلاد کرنے کا مقصد ہی یہی تھا آج کا، کہ جو ہمارے معزز مہمان ہمارے گھر آئیں محفل میں، کم از کم اتنا ذہن لے کر جائیں کہ دین کی تعلیم خود بھی سیکھیں گے، اولاد کو بھی، بولے نا، خود بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، اولاد کو بھی، خود بھی دین پہ عمل کریں گے، اولاد کو بھی۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تصدق سے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے دین کے اصول یہاں بیٹھ کر سیکھے ہیں، اللہ ان کو یاد کر کے عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ بالخصوص اللہ پاک والدین کو اپنی اپنی اولاد کے شریعت کے مطابق حقوق پورے کرنے اور بالخصوص اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینے والے حق کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تمام احباب 1 مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ کلشی پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ یہ کتنے کال جا رہی ہیں، کتنے کال جا رہی ہیں، یہ آواز کتوں ہے؟ کے لیے خصوصی دعا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين یا مولا کریم جو کچھ اس محفل شریف کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں درس کیا گیا دین کے مسائل اور دین کی تعلیم دی گئی ماؤں بہنوں نے گھر کے اندر جو کچھ ذکر اذکار کیا احباب نے جو کچھ ذکر اذکار کیا لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا تمام کا تمام ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ اقدس میں